آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ تحریک شروع ہوگی, کیا عناصر ہیں جو اس پر اثر انداز ہوں گے, کتنی کامیاب ہوگی یہ تحریک, اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈ کون کرے گا؟ اہم سوال. کس نے لیڈ کرنا؟ کوئی لیڈرشپ تو ہے نہیں تحریک انصاف کے پاس, اور اب ہواؤں کا رخ بالکل ہی بدل چکا. یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 26 نومبر سے پہلے تحریک انصاف کی جو اسٹریٹ پاور تھی وہ کچھ اور تھی. 26 نومبر کے بعد جو ہے صورتحال قطعی طور پر جو ہے وہ بدل چکی ہے, اور اب یہ جو محرم کے بعد جو تحریک شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا, کیونکہ جو دوسری طرف ہے وہ اب اتنی مضبوط ہو چکی ہے, حکومت اتنی اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ان کے لیے ضروری نہیں رہا. دیکھیں ایک وقت تھا جب فروری 2024 کے الیکشن کے بعد تحریک انصاف کی ایک جسے کہتے ہیں کہ اسٹریٹ پاور بھی اور جو پاپولیرٹی تھی وہ اس کے اوپر ایک مہر ثبت ہوئی تھی. یہ وہ موقع تھا کہ اس وقت تحریک انصاف چاہتی تو اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتی تھی, دباؤ ڈال سکتی تھی, پریشر بلڈ کر سکتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ آج وہ حالات ہے کہ اب وہ چاہے گی بھی تو جو ہے وہ صورتحال اس طرف نہیں جائے گی. یہ حکومت بھی مضبوط ہو چکی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی جو مقبولیت کا ایک تاثر تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے اب میرا نہیں خیال ہے آپ جتنی مرضی احتجاج کر لیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے احتجاج ہوئے وہ کے پی سے لیڈ ہوتے رہے. اب ایک پارٹی کے اندر اپنی رائے ہے کہ پورے ملک سے احتجاج کیا جائے یا پنجاب سے لوگ نکلیں. پنجاب سے لوگ نہ پہلے نکلے تھے نہ پنجاب سے لوگ اب نکلیں گے. ہاں اگر آپ مختلف شہروں کے اندر احتجاج کر بھی لیں گے تو بہت چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوں گے, کہیں ہوں گے کہیں نہیں ہوں گے, کہیں طاقت کے پیچھے جو ہے تحریک انصاف جو ہے وہ بے بس نظر آئے گی. تو مجھے نہیں لگتا بالکل بھی کہ محرم کے بعد تحریک انصاف کوئی بڑا احتجاج ریکارڈ کرانے میں کامیاب ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. واقعہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کیا اس میں اضافہ ہوا ہے, کیا اس میں کمی ہوئی ہے؟ اور دوسرا اسٹریٹ پاور, آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف اگر تحریک کا اعلان کرتی ہے اور آغاز بھی ہو جاتا ہے تو وہ اسٹریٹ پاور جمع کر پائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اسٹریٹ پاور کے لیے وہ مولانا کا ساتھ چاہ رہے تھے. ابھی جو آپ نے ایک آڈیو سنائی اس میں جو بات مجھے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوئی ہے, اور مجھے افسوس ہے تحریک انصاف کے ان لوگوں پہ, جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اور ہمارا تن من دھن عمران خان کے لیے ہے. یہ تو بالکل کسی طرح بات ٹھیک نہیں ہے. یہ تن من دھن پاکستان کے لیے ہونا چاہیے اور اس کی عوام کے لیے ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عوام کے حقوق کی بحالی کی تحریک. دیکھیں ذرا پریورٹی دیکھیں, یعنی پہلے عمران خان ہے, باقی چیزیں بعد میں ہیں. یہ ایک قابل اعتراض بات ہے. میرا خیال ہے ان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے, اور اس طرح کے جو بیانات ہیں میرا خیال ہے شاید عام عوام ان کو پسند نہ کریں. اب باقی رہی پاپولرٹی کی بات, اور جو اب وہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوگی, تو سچ تو یہ ہے کہ یہ ساری پاپولرٹی جوتوں اور ڈنڈوں سے دبائی گئی, ختم کی گئی, سپریس کی گئی. لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. آج بھی 10-15 ہزار جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں. جب اس طرح کے حالات ملک میں ہوتے ہیں تو تحریک چلانا بہت مشکل ہوتی ہے. دیکھیں دنیا بھر میں تحریک ان ممالک میں چلتی ہے جہاں رول آف لا ہو, جہاں قانون ہو, جہاں کوئی مظاہرہ کرنے پہ گرفتاری نہ ہو. ہاں مظاہرہ پرامن ہونا چاہیے, توڑ پھوڑ نہیں. یہاں تو آپ دفعہ 144 لگا دیں گے فوری طور پر, اور کہ جی اتنے 10 سے زیادہ یا 5 سے زیادہ بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے, ان کو فوراً پولیس گرفتار کر کے لے جاتی ہے. تو پھر اس طرح پاپولرٹی چیک نہیں ہو سکتی. یہ پاپولرٹی کا میٹر نہیں ہے. پاپولرٹی کا میٹر یہ کہ آپ لوگوں کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ آئیں سڑکوں پہ, کتنے لوگ آتے ہیں ہم دیکھیں ان کو. لیکن یہاں جو نام ابھی دیکھیں, ابھی تحریک شروع ہوگی نا تو گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. جو بیچارے چھوٹے موٹے لیڈر اس وقت پی ٹی آئی کے باہر ہیں فوری طور پر ان کے بہن بھائی ادھر ادھر سب کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی. اس طرح جمہوریت میں نہیں ہوتا. کون سے ملک میں آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی یہ تحریک کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی. ہاں
वहाँ पे मैं मान सकता हूँ KPK में अगर किसी हद तक, क्योंकि उनकी वहाँ पर मुकामी हुकूमत है। अब ठीक है, यानी KP से शायद लोग निकल भी आए, लेकिन दूसरे सूबों से आपको नहीं लगता कि लोग बाहर आ सकेंगे या तहरीक कामयाब होगी। मशरकी साहब, अलीमा खान साहिबा की बात करें तो कुछ दिन पहले हमने उनकी ऑडियो भी सुनवाई, वो बात कर रही थी कि पार्टी के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं और उन्होंने एक स्पेसिफिक बंदे का नाम भी लिया जो इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। आज वो कह रही हैं कि हुकूमत इमरान खान को माइनस करना चाहती है। कौन आखिर इमरान खान को माइनस करना चाहता है और हो सकते हैं इमरान खान माइनस? देखिए जवेरिया, मैं समझता हूँ कि ये जो PTI ने कल कॉन्फ्रेंस की, ये बड़ी अहम थी। हमें इसको इजी नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको मिस कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। ये एक उस तमाम जो पिछले 3-4 माह से एक बयानिया सा बन गया था कि PTI अंदर से बहुत तोड़ फोड़ का शिकार हो गई है, PTI में सारी लीडरशिप में इख्तलाफात हैं। उन्होंने जिस अंदाज में भी सारों ने साथ बैठ कर, अली अमीन गंडापुर थे, उसमें बैरिस्टर गौहर थे, सारे थे, उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि इमरान खान की कॉज तक या हम सिर्फ इमरान खान की वजह से ही मकबूल हैं या अवाम में जा सकते हैं। मेरा ख्याल ये कि PTI अब दोबारा से सफबंदी कर रही है, इसको मिस कैलकुलेट कर रहे हैं हम। अगर हम समझे कि तहरीक बिल्कुल नाकाम होगी, देखिए बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं कि 26 नवंबर या उससे पहले जितने भी एहतजाज हुए उसमें आदिल साहब जो कह रहे हैं कि जी शायद PTI उससे फायदा नहीं उठा सकी, PTI को उस अंदाज में एहतजाज का मौका भी नहीं मिला, उस अंदाज में एहतजाज नहीं करने दिया गया। पंजाब को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि PTI का, पंजाब की लीडरशिप सबसे ज्यादा सख्तियां सह रही है PTI की सबसे ज्यादा लीडरशिप जो जेल में है वो पंजाब से है। सो पंजाब से लोगों का ना निकलना या ना निकल सकने में हुकूमत का किरदार है या हुकूमत की वो जबरदस्ती है जिसकी वजह से PTI पंजाब में लोगों को नहीं निकाल सकती। लेकिन घरों में लोगों की आज भी मैं समझता हूँ कि शायद मोस्ट पॉपुलर जमात PTI ही हो। एक चीज आप समझनी होगी, वो ये कि जब कोई तहरीक शुरू होती है तो उस वक्त तो हुकूमत अपनी ताकत लगाती है और ताकत के जोर पे उसको दबा लेती है, लेकिन एक जरा सी गलती, एक जरा सा चिंगारी कुछ भी कर सकती है। मैं ये समझता हूँ कि आज हुकूमत बहुत मजबूत है, हुकूमत को अपनी इस मजबूती का फायदा उठा के कुछ ले और कुछ दो की पॉलिसी अपनाते हुए मैं समझता हूँ कि PTI से कोई कामयाब मुज़ाकरात करने चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि कामयाब मुज़ाकरात होने चाहिए?